اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک طبیعت میں سادگی تھی، اور سادگی بھی اس قدر تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبع میں کہ مدینہ کی چھوٹی بچیاں کبھی آ جاتی حضور کے پاس تو حضور ان سے شفقت فرماتے تھے، اور اگر وہ حضور کی انگلی تھام کے کسی جانب کسی سمت حضور کو لے جاتی تو حضور ان کے ساتھ چلے جاتے، اور جہاں وہ لے جانا چاہتی وہیں پہ حضور ان کے ساتھ چلے جاتے، اور جو وہ کام کہتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی معاونت فرماتے، ان کا وہ کام کرتے۔ کسی جگہ پہ ان کی سفارش کرنی ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبع میں اتنی سادگی تھی کہ حضور ان بچیوں کے بھی کام آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ سادگی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبع میں۔ بلکہ ایک عورت ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور صحابہ کرام کو گفتگو فرما رہے تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، تو اس نے باہر سے آ کے یوں اشارہ کیا، حضور کو بلایا، انگلی کا اشارہ کیا۔ ویسے تو یہ بات جو ہے خلاف ادب ہے کہ دور سے کھڑے ہو کے کسی کو یوں انگلی کا اشارہ کر کے بلایا جائے کہ ادھر آئے میری بات سنیں۔ حکم تو یہی ہے کہ آپ پاس جائیں اور بڑے ادب و احترام سے بلائیں، اور پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے۔ لیکن اس کا کوئی توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا، اس نے جو ہے اس کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا اور آداب معلوم نہیں تھے، تو اس نے اشارہ کیا اور بلایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ کچھ دیر آپ توقف کرو، میں عورت کی بات سن کے آیا۔ پھر حضور تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے چاہتی ہوں کہ آپ باہر آ کے میری بات سنیں۔ حضور کو کھلے میدان میں لے گئی، اور یہ دوپہر کا وقت تھا، بلبلاتی دھوپ تھی، گرمی کی شدت تھی۔ حضور کو اس نے کافی دیر باہر دھوپ میں کھڑا کیے رکھا، اور یہ اپنی جو ہے بے تکی باتیں سناتی رہی، کیونکہ اس کا توازن عقلی صحیح نہیں تھا، وہ ٹھیک طرح سے اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا بات میں نے کرنی ہے، اور اس کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بلبلاتی ہوئی دھوپ، گرمی کی شدت، حضور کا نازک جسم اور کارہائے نبوت کی عظیم ذمہ داریاں حضور کے پاس ہیں، اور یہ حضور کا وقت ضائع کر رہی ہے۔ بڑا غصہ آ رہا تھا صحابہ کرام کو، لیکن کچھ کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ حضور اپنی مرضی سے کھڑے تھے۔ جب وہ باتیں سنا کے تھک کے چلی گئی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ اس عورت کا توازن عقلی صحیح نہیں ہے، پورے مدینے میں اس سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ بلبلاتی ہوئی دھوپ، گرمی کی شدت اور آپ کا نرم و نازک جسم، اس نے آپ کو دھوپ میں کھڑے کیا رکھا، آپ کا وقت ضائع کیا، آپ ایسی ویسی عورتوں کی بات نہ سنا کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سوال کرنے والے، یہ کہنے والے، مشورہ دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر، پورے مدینے میں جس کی کوئی نہیں سنتا، میں محمد بھی اس کی نہ سنوں، پورے مدینے میں جس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں محمد بھی اس سے بات نہ کروں۔ پھر حضور نے اس کو بلا کے کہا کہ تمہیں جب بھی کوئی اپنی بات سنانے کا دل چاہے تو محمد کو جس گلی میں بھی روک کے بات سناؤ گی، محمد اس گلی میں کھڑا ہو کے تمہاری بات سن لے گا۔ تو یہ وہ سیرت کا حسن تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے تمہارے لیے میری زندگی بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔